والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مدد مدد يا سيدي وشيخ حضرات محترم، آج کی اس پرنور مجلس میں ختم قرآن کی اور مجلس تراویح میں ہم سب نے آج تقریباً قرآن کریم کے 24 سپاروں کی تلاوت آج رات تک مکمل کر لی، اور آج جب تراویح کی ابتدا ہوئی اس وقت پہلی جو سورت قرآن کریم کی تلاوت کی گئی وہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان یہ مکی سورت ہے، وقت کی قلت کے باعث کوشش کریں گے کیونکہ بہت ساری سورتیں تلاوت ہوئی ہیں اور اس کو انتہائی مختصر سے وقت میں محفل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون بہت وسیع ہے لیکن اپنے مرشد کریم کی خاص عنایات اور برکات اور شاہ نقشبند کا صدقہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز اور اپنے رب قدیر کی خصوصی برکات و عنایت اور رحمت کے سشرے میں کوشش کرتے ہیں کہ جو حق ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسے صحیح آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اسے قبول کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو حکمت والی آیات ہیں اس کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور اللہ کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے کہ آخر یہ سیدھی سچی باتیں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو سب سمجھانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بات کو یعنی اسلوب کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک طریقہ وضع کیا ہے، اگر اس قانون اور طریقے کے مطابق ہم نہیں چلیں گے، جب رب چلتا ہے تو ہم تو اس کی مخلوق ہیں تو ہمیں تو زیادہ چلنا چاہیے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ جس نے حضرت انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو خلق کیا، اس کو کیا مجبوری ہے کہ وہ تمہیں سمجھائے؟ اللہ مجبور نہیں ہے، لیکن وہ رب ایسا رب ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، غفور بھی ہے، تو وہ تو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے علم ازلی علم میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ پتہ ہے، اللہ جانتا ہے، علیم و خبیر ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اس کو جسے میں نے پیدا کیا ہے، کہ ساری مخلوقات میں سے سب سے جو بنیادی خطاب ہے اللہ رب العالمین کا وہ حضرت انسان سے ہے۔ تو حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی ایسی قرآن جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حلیم، بڑی سیدھی، بڑی آسان گفتگو تمہارے عین فطرت کے مطابق کی ہے، آخر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو کیا اللہ یہ بات کہنے کے لیے مجبور ہے؟ نہیں، بلکہ قانون فطرت ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے، یا تو آپ پانی ڈائریکٹ منہ میں تو نہیں آئے گا، آپ پیالے میں پیئیں گے، گلاس میں پیئیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو اپنی ہتھیلی لگا کر پیئیں گے۔ ایک قانون بنایا ہے کہ آپ اس طرح پی سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں میرے منہ میں ڈائریکٹ ڈال دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی کوشش کرتے ہوں، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ پانی کو برتن کے ذریعے پیا جاتا ہے۔ تو گویا ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے۔ تو اللہ یہی بات بندوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو آخری بات سمجھ کیوں نہیں آتی جبکہ ہم تمہیں فہم اور ادراک عطا کر چکے ہیں۔ تو آگے اس بات کو اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے
جو دل فریب کلام خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بغیر ان کے بھٹکا دے. لفظ وہ الحدیث، یعنی یہ قرآن کریم کی ومن الناس من یشتری لہ الحدیث، یعنی لہو حدیث بات کو کہتے ہیں لہو، عیاشی، یعنی کیا کہنا چاہیے تو قرآن اس کو سمجھاتا ہے. فرمایا بری باتیں، فضول بےہودہ باتوں پر انحصار، مثلا گپ شپ، ہم عام زندگی میں کہتے ہیں گپ شپ، بیٹھے ایسی طرح بیٹھے تھے ٹائم گزارنے کے لیے گپ شپ کر رہے تھے، یہ ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو کہا لو، یعنی اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یہ ہم عام معاشرتی طور پہ اب معاشرے کی بات ہو رہی، فرمایا کہ خرافات، ہنسی، مذاق، داستانے، افسانے، ناول، گانا بجانا، یہ لہو الحدیث قرآن نے اس کو اس صورت میں جو سورہ لقمان ہے اس میں بیان فرمایا. اللہ ان چیزوں کو دین کا مذاق اڑانے کے لیے لوگوں نے، ان کی نفس نے، شیطان نے ان کو ایسا اٹھایا ہے کہ جو الفاظ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے. یعنی آپ سمجھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو سیرت ابن حشام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باوجود یہ جو دین تھا یہ پھیلتا چلا گیا، اور پھیلتے پھیلتے یہ اس کی حقانیت ہے. ابن حشام نے تاریخ ابن حشام نے لکھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہے، کسی طرح یہ ہم اس کو یا تو اپنے راستے سے ہٹا دیں یا یہ ہمارے راستے سے ہٹ گئے. تو اس کے لیے انہوں نے ساری اپنی تمام تر توانائی کو استعمال کیا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دیے، پھر انہوں نے مختلف بہانے ہیلے کیے، کبھی سرکار کی دعوتیں کی، کبھی سرکار کو بہانے سے بلوایا، ایسی ایک موقع پر کوشش کی. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ آسان کام نہیں ہے. بار بار جو بات قدر مشترک ریپیٹ ہو رہی ہے اس میں یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا دین لے کر زمین پر نازل ہوئے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، وہ دین ایسے آسانی سے لوگوں تک پہنچ نہیں رہا ہے. میرے رسول کی جان جل رہی ہے، میرا رسول تکلیف میں ہے، مشقت میں ہے، مشکل میں ہے. سرکار پر کیسی مشقت ہے. فرمایا کہ مدینہ کے یہودیوں نے اور مکہ میں جو رہنے والے اہل مشرک تھے انہوں نے کوشش کی کہ ایک روز سرکار کو دعوت دی، بلوایا کہ آئیے. سرکار چلے گئے ان کی بستی میں، اور بستی میں جا کر انہوں نے سرکار کو ایک ایسی جگہ بٹھایا، سرکار دو عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جہاں چھت بہت کمزور تھی اور اس چھت پر ایک بھاری پتھر رکھا. وہ بھاری پتھر رکھ کے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دینا ہے. اللہ اکبر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے ان مشرکوں کی طرف سے جو اللہ کے دین کے انحراف کرنے والے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کو سہارا لگا کر تشریف فرما ہے. جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو سلام عرض کرو کہ جس جگہ آپ تشریف فرما ہے وہ جگہ چھوڑ دیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو وہاں سے ہٹ گئے. جیسے سرکار ہٹے وہ پتھر آ کر زمین پر گر گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. گویا مشکل ترین معاملات میں مدد اللہ کی ہے. ایسے واقعات پھر انہی میں سے اہل قریش میں سے اس عرب کے جاہل معاشرے میں ایک کوئی بہت پڑھا لکھا شخص بھی آ گیا. اس کا نام غالباً جو لکھا گیا ہے کہ جو میرا خیال ہے اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، ہاں، نزیر بن حارث. یہ ان میں کوئی سمجھدار آدمی تھا. نزیر بن حارث نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسی مکہ میں پیدا ہوا ہے اور ہمارے اور آپ کے سامنے پلا بڑا ہے.
ہم سب جانتے ہیں، ان کا خاندان جانتے ہیں، اس پوری نسل سے واقف ہیں اور اس کی پرورش سے بھی واقف ہیں، اس کے ماحول سے بھی واقف ہیں، لیکن ہم نے تو آج تک اس میں ایسی بات نہیں دیکھی جو الزامات آپ لگاتی ہیں. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی کہ آپ جو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، یہ لوگوں پر تجسم کرتا ہے، ورنہ ہم نے ایسی نہیں. تم سارے بیوقوف ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں یہاں سے عراق، اور عراق کے اس علاقے میں جا کر اس علاقے میں جو اس وقت کی لو اور لاب مشہور تھے، وہاں کی داستانیں، رستم و اسفندیار کی داستانیں مشہور تھی اس زمانے میں، وہ وہاں سے آیا. وہ جس طرح آج کی اس معاشرے میں اگر کوئی کہے کہ مغربیت کا ماحول مسلمانوں پر مسلط ہے کہ نہیں ہے، یہ اپنا احتساب ہر مسلمان کرے گا، لیکن ذاتی طور پر وہ غافل ہے. مال کی فراوانی، وقت کی فراوانی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو غفلت میں ڈال چکی ہیں، اور وہ مغربیت کی تہذیب کے زیر نگی آ چکا ہے، اور اس کا اثر اتنا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ اپنے گھروں میں حالت دیکھیں، ہماری ماؤں بہنوں کے پہناوے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے پہناوے دیکھیں، تو کیا یہ پہناوے وہ ہے کیا جو اسلام نے کہے؟ کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ہم جب تک وہ اسلام کا کلچر، جب تک اسلام کی تہذیب اپنے اوپر ہم داری نہ کر لیں، اس کو اڈاپٹ نہ کر لیں، اس وقت تک کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہیں؟ نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے. لَقَدْ كَانَ، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو میرے محبوب کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہم نے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا؟ نہ ہمارے چہرے رسول خدا جیسے، بڑی معافی چاہتا ہوں، نہ چہرے ہمارے رسول خدا جیسے، نہ ہمارا رہن سہن رسول خدا جیسا، نہ ہمارے لباس رسول خدا جیسے. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ اگر کسی شخص کے سطر ننگے ہو جائے، حدیث سنیں ذرا غور سے، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام صرف رمضان میں نہیں آتا، اسلام آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک ہے. اسلام آپ کے کھانے میں بھی ہے، اسلام آپ کے پہننے میں بھی ہے، آپ کے پینے میں بھی ہے، آپ کے اوڑھنے میں بھی ہے، آپ کے چلنے میں بھی ہے، آپ کی مجلس و برخاست میں بھی ہے، آپ کے لین دین میں ہے، آپ کے کاروبار میں ہے. حیات زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین اسلام کی آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو. تو جب تک ہم دین اسلام کی تعلیم پر پورے نہیں اتریں گے دوستوں، وہ تو اللہ کہہ چکا ہے کہ تمہیں کامیابی نہیں ہو سکتی. ہم اپنے پہناوے دیکھیں، رسول خدا نے فرمایا کہ کسی کے گھٹنے ننگے ہو جائیں، یہ سطر عورت میں آ گیا. فرمایا آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہن، بھائی، رشتے دار، عورتیں، خواتین، مخلوق، ان کی مجلسیں بھی، اللہ معافی دے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی جناب بڑی آج کا دور ہے. اللہ اللہ اللہ، اس دور کی بات نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے جس پر اللہ اس کے رسول نے لعنت کی ہو. وہ تہذیب کا دور نہیں ہو سکتا، وہ ترقی کا دور نہیں ہو سکتا، وہ ذلت اور کار مذلت کا دور ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے، جس میں اللہ رسول کی تعلیمات سے انحراف کیا جائے. فرمایا کہ جس کے سطر ننگے ہو جائے، فرمایا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے. اب اندازہ لگا، ہم نے لوگوں کے گھروں میں دیکھا کہ لوگ، میں معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد وہ کتنی شارٹ پہنی ہے، یہ کس لیے پہنی ہے، کس نے الاؤ کی ہے، کس تہذیب نے دی ہے؟ کیا رسول خدا نے کہا؟ کیا اللہ نے کہا؟ کیا قرآن نے کہا؟ کیا فقیہ حضرات نے کہا؟ کس نے آپ سے کہا کہ یہ لباس سے بےتن کریں؟ ہم آسانی چاہتے ہیں، ہمیں گرمی لگ رہی ہے. اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، مومن کی حالت یہ ہے کہ رسول خدا کا آخری بٹن قمیض کا بند ہوتا تھا. یہ میں وقت صرف اس سورہ لقمان میں جا رہا ہوں، چونکہ بات ضمن اتنی ہے، ابھی بہت ساری صورتیں ہیں،
کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی سخت ترین وعیدیں ہمیں دی ہیں. تو کیا آج ہم